ہم انسٹرومنٹ بن رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس کی سرنڈر کر کے مالیاتی اداروں کو اس ملک کو کالونی بنا دیا جائے. This will be much worse than 16 December 1970. اگر ایک بھی جماعت آج عوام کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، ووٹ کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو یہ بل پاس نہیں ہو سکتا. اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے ہائی کورٹ سے درخواست کریں کہ شہباز شریف صاحب یا تو نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، اور اگر نہیں لے کے آتے تو جعلی حلف نامہ دینے کے اوپر شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی. منی بجٹ سے مہنگائی کا سونامی آنے کا امکان. کیا حکومت نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا؟ کیا حکومت شہباز شریف پر دباؤ ڈال کر نواز شریف کو واپس لا سکے گی؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر سے، مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر خان سے، رہنما پیپلز پارٹی سردار لطیف کھوسہ سے، اور وزیر اعظم کی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے رکن عابد قیوم سلیری سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. نیا سال آ گیا لیکن حکومت عوام کو پھر ٹرک کی پرانی بتی کے پیچھے لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بار بار یہ کہا گیا کہ کڑوی گولی نگلنے یہ آخری گولی ہوگی، اس کے بعد معیشت ٹھیک ہو جائے گی. حکومت ایک ایک کر کے اب تک عوام کو سینکڑوں کی کڑوی گولیاں کھلا چکی ہے. کبھی پیٹرول بم تو کبھی بجلی بم، کبھی سیلز ٹیکس تو کبھی IMF کا دباؤ. غرض یہ حکومت عوام کو آج تک ریلیف کم اور تکلیف زیادہ دیتی رہی ہے. اب ایک اور منی بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے جس کو کل سینٹ کے سامنے بھی رکھا جائے گا. اس منی بجٹ کے مطابق تقریباً 150 اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے، جن سے 345 ارب روپے سے زیادہ کی ریونیو حاصل ہو سکے گا. کچھ چیزیں ہم آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک. منی بجٹ میں کمپیوٹر، موبائل، نمک، درآمدی گوشت، بیکری آئٹمز، ڈبے والی دہی، پنیر، مکھن، کریم، دیسی گھی، مٹھائی، لگژری اشیاء، بچوں کے دودھ، نیوز پرنٹ کتابیں، سلائی مشین، مسالہ جات اور کپاس کے بیج مہنگے ہونے جا رہے ہیں. مشینری پر 112 ارب، فارماسیوٹیکلز پر 160 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی جتنی ڈیٹیلز ہیں یو کین سی اسکرین کے اوپر وہ ساری آ رہی ہیں. I'll read a few. چاندی اور سونے پر ٹیکس کی شرح 1 سے بڑھا کر 17% کرنے کی تجویز ہے. بینکنگ میں فروخت ہونے والے درآمدی مسالوں پر 17% ٹیکس لگے گا اور بہت ساری باقی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے ہیں. مثلا الیکٹرک کاروں پر بھی ٹیکس کا 5% جو تھا وہ بڑھا کر 17% کیا جا رہا ہے. یو کین ہیو اے کمپلیٹ لک اور پھر آپ خود اس پہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اپوزیشن یقیناً اس کے اوپر احتجاج کری ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین کا دعویٰ یہ ہے کہ نئے ٹیکسوں میں سے صرف 2 ارب کا اطلاق غریب طبقے پر ہوگا، جس کی جواب میں مفتاح اسماعیل جو کہ اگین فارمر فائنانس منسٹر ہیں کیا کہہ رہے ہیں انہیں بھی دیکھیے. کچھ ایسے ٹیکسز تھے جس کو حکومت نے ایگزیمپٹ کر رکھا تھا سیلز ٹیکس سے. مثلاً ڈبل روٹی کے اوپر حکومت سیلز ٹیکس نہیں لگاتی تھی 17% کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں. انفنٹ فارمولا ہے، چھوٹے مطلب 3 مہینے کے بچے کو دودھ پلانے کی، اس کی اجزاء کے اوپر ٹیکس نہیں تھا. یہ حکومت اس کو ایگزیمپٹ رکھا تھا. اگر آپ بیج امپورٹ کر رہے ہیں، کینولا کا بیج امپورٹ کر رہے ہیں، آپ سن فلاور سیڈ کا بیج امپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ فارمنگ کے لیے، ان سب چیزوں پہ انہوں نے 0 سے لے کر 17% تک ٹیکس لگا دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ منی بجٹ کا ہے وہ ہے IMF کے دباؤ پر جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اسٹیٹ بینک کو غیر ضروری خود مختاری دی جا رہی ہے. کس حد تک اپوزیشن کو اعتراض ہے خواجہ آصف نے اس کو واضح کیا، ان کو بھی دیکھیے. ہمارے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے روپ میں وائسرائے آ چکا ہوا ہے. ہم اس وقت ایک فائنینشیل کالونی بن چکے ہوئے ہیں مالیاتی اداروں کے، انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کے. خدا کے لیے یہاں 342 اراکین جو ہیں ان کو 22 کروڑ عوام نے الیکٹ کیا ہوا ہے، ان کے لیے ڈھال بنے. اوکے، یہ جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے خاص طور پہ خواجہ آصف نے بڑی فائل تقریر کی، اس کے بعد اور PMLN کے تمام لیڈرز یہی بات کہتے رہے، حکومت اس کو ڈینائی کری ہے. فائنانس منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کا ہی تابع ہوں گے. ان کو بھی دیکھیے.
اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو اتھارٹی ہوگی وہ ہوگی بورڈ کے پاس. ان کا جو نان ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ سارے ڈیسیژن کرے گا. جو بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نامنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا. پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ اب پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوگا, ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. وہ جا کے ڈائریکٹلی جو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو. تو یہ تو پارلیمنٹ کی ہم نے جو خود مختاری کو تقویت. خرم دستگیر خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ تھی خواجہ آصف کی کہ 1971 والا سرنڈر دوبارہ ہونے جا رہا ہے, بہت زیادہ شدید پاکستان ایک کالونی بننے جا رہا ہے, وائس رائے آیا کریں گے. یہ سیاسی بیان ہے یا آپ کو ایکچولی ایسے خدشات ہیں؟ کیونکہ فائنانس منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہی تابع ہوگا, بورڈ آف گورنر ہوگا. اگین صدر چاہیں تو تبدیل بھی کر سکتے ہیں کسی شدید وجہ پر. تو اس قدر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایموشنل سٹیٹمنٹ پی ایم ایل این کی طرف سے کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس میں سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن ایک بورڈ ہوتا تھا جس میں جو میجر معاشی وزارتیں ہیں پاکستان کی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وزارت خزانہ, مہینے یا 2 مہینے میں ایک دفعہ مل کر بیٹھتے تھے. تمام اکانومی کے جو نمبرز ہیں انہیں ریویو کرتے تھے, اس کے مطابق اس پر فیصلہ ہوتا تھا, ایڈوائز ہوتی. مانیٹری فسکل پالیسی بورڈ کو ختم کر دیا جب لیجسلیشن. دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا جو مقصد ہے, یہ ہم سب کے سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے پرائمری بینیفٹ کیا ہے. آئی ایم ایف کے کہنے پر اس کی سب اہم اس کے لیے معاملہ رکھا گیا ہے وہ ہے مہنگائی پر کنٹرول. بڑی اچھی بات ہے, بڑی اہم بات ہے, لیکن پاکستان جیسا وسیع ملک ہے اس میں اکنامک گروتھ بھی اور امپلائمنٹ جنریشن بھی بینک آف پاکستان کا مقصد ہونا چاہیے. تو پہلے تھا, تو وہ جب وہ اہداف کو ہٹا کر اب اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو صرف انفلیشن کنٹرول کر دیا گیا. انفلیشن بہت بڑا ایشو ہے, لیکن جہاں ہمیں گروتھ حاصل کرنی ہے اور ایشوز ہے جس پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے کچھ فلیکسیبلٹی کی, وہ فلیکسیبلٹی. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ نہیں کر سکتی اور صرف جو پرائیویٹ بینک ان سے بورو کرے گی. یہ ویسے ہمیں سننے میں لیکن نہیں, اس کے اوپر پچھلے 2.5 سال سے عمل ہو رہا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ریاست پاکستان پر کہ آپ اسٹیٹ بینک سے بورو نہیں, اس کے باوجود ریاست کے قرضے انپریسیڈنٹڈ. عمران خان صاحب نے 3 سال میں 20,700 ارب کے قرضے لے لیے ہیں, جو 71 سالوں میں ہم 30,000 پہنچے تھے. انہوں نے 3 سال تو وہ جو ریسٹرکشن گورنمنٹ کے اوپر کوئی پابندی ہو کہ وہ خواہ کے قرضے مت لے, تو آلریڈی اس کا بیڑا غرق عمران خان صاحب کر چکے. اور زیادہ جو ٹیکنیکل اس میں ناظرین ان کے لیے کہ بھئی یہ جو ایشو ہوتا ہے کہ جی آپ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ بینک بورو نہ کریں, جو منی سپلائی ہے, جو زر کی سپلائی ہے پاکستان, منی سپلائی کنٹرول کرنے کے لیے یہ پابند. اب منی سپلائی جو ہے آلریڈی انپریسیڈنٹڈ 16% 17% کے اوپر جا رہی ہے. تو یہ جو نہ صرف حکومت پاکستان کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ وہ یہ کام بلکہ اس کی فلیکسیبلٹی ہے, اس کے باوجود منی سپلائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, بھی آج کل بڑھ رہی ہے. اچھی بات ہے جس کا ضمن تعلق ہے. اسٹیٹ بینک ہر سال ایک اینوئل رپورٹ پبلش کرتا ہے, پارلیمنٹ کو کوارٹرلی رپورٹس پبلش کرتا ہے, اور وہ اس کے رپورٹ پبلش ہو جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک جواب دے ضرور. لیکن پارلیمان کے جو نمائندے ہیں, جو حکومت ہے, اس کا جو اوور آل رول ہے وہ اس لیجسلیشن کے ذریعے کمزور ہوا ہے. اور اصل حقیقت ہے جو آپ کے ناظرین کو سمجھنی چاہیے کہ اس حکومت نے 2019 میں ہی آئی ایم ایف سے اس قسم کا غلط اور نالائکی پر مبنی, بد انتظامی پر مبنی ایگریمنٹ کیا تھا
اس کے نتائج ہیں جو اب آ رہے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ جو سوورنٹی پاکستان میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان میں مہنگائی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے کم نہیں ہوتی. ہم نے گورنر اسٹیٹ بینک نے 13.25% بھی کر کے دیکھا, پاکستان میں مہنگائی. اگر جو ہے اسٹیٹ بینک کو آزاد کر دیا جائے, ایک فسکل اس کے پاس ایک مانیٹری لیور ہے, آزاد کر دیا گیا ہے حکومت پاکستان سے. ایکچولی جو بات سمجھ ہے, حکومت پاکستان کے پاس ایک مانیٹری ہے جو اسٹیٹ بینک ہے, دوسرا فسکل ہے جس میں سپینڈنگ ہے اور ٹیکسیشن ہے. جہاں تک دونوں نہیں کریں گے وہ کام پاکستان گرو اب جو مانیٹری ہمیں بڑی تفصیل میں خورم دستگیر صاحب نے بتایا ہے جو بھی اپوزیشن کا تھا, اور کوئی بہت زیادہ ایموشنل جارگننگ نہیں استعمال ہوئی. عابد صلاحی صاحب انہوں نے اپنے پوائنٹس بتائے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, گورنر اسٹیٹ بینک جواب دہ نہیں ہوگا تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی, مختلف جو پیکجز ہیں حکومتی امداد نہیں مل سکے گی اسٹیٹ بینک کی طرف سے, پھر شرح نمود پہلی نہایت کم ہے, اب اگر اسٹیٹ بینک بھی مدد نہیں کرے گا تو کس طرف ہم جائیں گے. یہ بڑی جینوئن کوسچنز ہیں, اگر ان کے جواب دے دیں. اس وقت ایک بیسٹ پریکٹس ہے کہ آپ کے ریگولیٹرز جو ہیں وہ خود مختار ہونے چاہیے. خود مختار سے مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوں گے, وہ جو بورڈ ہے جو کہ حکومت نے بنایا ہے اس کو وہ جواب دہ ہوں گے, وہ حکومت کے جو متعین کردہ دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو ایک آپریشنل اٹانومی ہوگی. آپریشنل اٹانومی سے مراد یہ ہے کہ ان کو انفلیشن کا ٹارگٹ دے دیا جائے گا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, وہ کس طریقے سے اس کو اچیو کرتے ہیں, کیا وہ اس کو ایکسچینج ریٹ کے ذریعے کرتے ہیں یا وہ اس کو اپنی جو پالیسی ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرتے ہوئے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسٹیٹ بینک کر رہا ہوگا, اور اس کے ساتھ جو اس کے دو پرپز تو ہو گئے, انفلیشن اور فائنانشیل اسٹیبلٹی. اس کا جو تیسرا پرپز ہے وہ ہے, بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ سپورٹنگ گورنمنٹس اکنامک پالیسیز, ان کی جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو ڈیولپمنٹ کو اور سپورٹ کرنے کے لیے, ترقی کو سپورٹ کرنے کے لیے, فلاح و بہبود کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بحث کرنا ہے کہ شاید اس سے وائس رائے بن جائے گا, یہ تو شاید ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن اگر آپ کا ایک بورڈ ہے, جیسے اور بہت سے ادارے ہیں جن کا بورڈ حکومت بناتی ہے, اور پھر آپ ان کو آپریشنل انڈیپینڈنس دے دیتے ہیں, آپریشنل اٹانومی دے دیتے ہیں, تو اسی طریقے کی آپریشنل اٹانومی جو ہے وہ آپ اس کو دے رہے ہوں گے. جس چیز پہ بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کا ٹینیور جو ہے وہ 3 کی جگہ 5 سال کر دیا گیا ہے. اب کیا وہ 5 سال کے بعد دوبارہ اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے یا نہیں, اس پہ کلیئرٹی نہیں ہے اس پہ, اس بل پہ. اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس پہ لمٹ جو لگائی گئی ہے کہ حکومت بارو نہیں کرے گی, پچھلے 3 سال کے ایک جو حکومت ابھی اسٹیٹ بینک سے بارو نہیں کر رہی, اس کی بیسس پہ آپ ایک ایویڈنس بیسڈ کنکلوژن دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے بارو کرنا کتنا ضروری تھا, اور کیا اس میں یہ پروویژن ہونی چاہیے کہ ایکسیپشنل حالات میں حکومت جو ہے وہ بارو کر سکے. لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اسٹیٹ بینک سے بارو کرنا چاہیے, چونکہ اس کا مطلب نوٹ چھاپنا ہے, اور نوٹ چھاپنے سے ہمیں معلوم ہے کہ انفلیشن جو ہے یہ بڑے اہم نقطہ ہے نوٹ چھاپنے والا, کیونکہ اس کے بعد آج بحث بھی ہوتی رہی. اف یو الاؤ می, کیونکہ لطیف کھوسہ صاحب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو کھوسہ صاحب. اداروں کی خود مختاری یا جو پہلے کی صورتحال تھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 اسٹیپ فردر جاری ہے گورنمنٹ. یہ جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, مگر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سیاسی خدشات ہے. کھوسہ صاحب دیکھیے, اس میں سیاسی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی خود مختاری جو ہے وہ سب سے زیادہ سبقت لیتی ہے. تبھی ہم جو ہے اتنی بڑی 5ویں بڑی دنیا کی ریاست ہے, اٹامک پاور ہے, ہمیں گروی رکھ دیا گیا ہے, IMF کی غلامی میں دے دیا گیا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں آپ کا جو ہے فارن منسٹر بھی آپ کا جو ہے انہی کی توسط سے لگے, اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی انہی کی توسط سے لگے, آپ کی فسکل اور مانیٹری پالیسیز جو ہے ساری وہ IMF کے ہاتھ میں چلی جائے,
स्टेट बैंक का जो है कंट्रोल हुकूमत के पास खत्म हो जाए, हुकूमत उससे कर्जा भी नहीं ले सकती, हुकूमत दूसरे बैंकों से मुस्तार लेती है, कर्जे लेती है और उनकी जाहिर है कि फिर जो है मरहून हो जाती है, और इसी तरह तनख्वाहें भी वो अपनी खुद ही मुतय्यन करेंगे, जो है स्टेट बैंक का बोर्ड होगा जो, या स्टेट बैंक ये मुझे समझ नहीं आती है कि कहाँ से हमारी खुद मुख्तारी रह गई। अब देखें तो सही तरह के जब तक आपका डॉलर कहीं चला गया है, डॉलर को कंट्रोल हुकूमत के बस में नहीं है, वो भी स्टेट बैंक के आ गया, आपका रुपया तनज़्ज़ुली का पजीर हो रहा है, आपकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक गई है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि मुझे बताएं कि कौन उसमें जो है कर्जा लेकर अपना कोई इंडस्ट्री लगाएगा या कोई जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में जो है देगा, हुकूमत उनसे ले नहीं सकती है। तो ये किसके लिए, सिवाय इसके कि IMF को हमने उनकी बिल्कुल टोटल उनकी गुलामी में हमने पाकिस्तान की मईशत को रख दिया है, और जो आज पाकिस्तान की मईशत का हो गया है वो आपके सामने ही है कि अब जो है हमारे ऊपर एक और जो मिनी बजट की शक्ल में आ रहा है, 450 अरब का वो जो जा रहा है, और 600 अरब टोटल हो जाएगा अगर आप सब्सिडीज को काट के और टैक्सेशन लगाने की जो है देखें। कहते हैं जी आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा, अरे बाबा आपकी हर चीज पर बोझ पड़ेगा, डायरेक्ट पड़ेगा, फर्टिलाइजर आपकी जो है एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, आपकी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा, आपकी हर चीज की ग्रोथ के ऊपर भी, डेवलपमेंट भी आपने कट कर दी है। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आता है कि किस तरह से ये कहते हैं कि हमने जो है कोई ऐसी चीज नहीं है, और हमारे वजीर खजाना भी कोई PTI के तो नहीं है। आपने देखा ही है वजीर खजाना पहले बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी वजीर खजाना ने, उन्होंने कहा IMF की डील जब इन्हें पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से की थी तो इट वाज इजियर, अब बड़ी मुश्किल हुई है ये डील। सो इसमें बहुत सारे मुहरकात हो सकते हैं खोसा साहब, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो एकदम तो नहीं आया होगा। नहीं, ये देखें 16.5 खरब जो है डॉलर की जो है, इन्होंने 24 खरब जो है डॉलर का कर्जा लिया है। अब इस दौरान में इसकी क्या जस्टिफिकेशन बनती है? इतनी तो 5.5 साल की किसी पूरी हुकूमत ने नहीं लिया जो इन्होंने 3 साल में लिया था मिला के। तो इन्होंने जो कर्जे का बोझ डाला है 105 पर इनको मिला था डॉलर, और 180 से ऊपर अब डॉलर के चला गया। आप जरा डिफरेंशियल देखें कि कितना हुआ है। चीनी इनको मिली थी जो है 55 रुपए, 53 रुपए और 55 रुपए जो है के हिसाब से मिली थी, और 150 के ऊपर चली गई है। इसी तरह जरा तेल का देख लें कि जो है डीजल और ऑयल और गैसेस को जरा देख लें, आप शायद खुर्दनी को जरा देख लें। देखें ये सारी चीजें कंट्रोल स्टेट बैंक ही के तवसत से होती हैं। आपका प्राइस जो है इंडेक्स वो भी कंट्रोल होता है, आपकी जो जितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो भी रेगुलेटरी जो है बॉडी उन्हीं की तवसत से जो जब आपकी आती है। ये सारा का सारा आपका ढांचा जो है मईशत का और रियासत का, ये इसी पर मुहित होता है। और मुझे समझ नहीं आती है कि ये किस तरह से इसको जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा खोसा साहब, ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग थी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्चुअली अपने इंटरव्यू में कही कि जब जिस इनफैक्ट ही यूज दिस वर्ड पीस ऑफ केक था, ही से जिस वक्त मैं डील कर रहा था IMF के साथ थ्रू पीपल्स पार्टी या वाया पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म, सो इट वाज पीस ऑफ केक, मगर अब बड़ी कड़ी शराइत लगाई है IMF ने। ही एक्नॉलेज दैट उसमें क्या जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं या अभी जो खोसा साहब ने कहा वो तमाम मुहरिकात भी हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद टैक्सेस की डिटेल आई है ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, वी विल टॉक अबाउट इट। देख सकेंगे स्क्रीन पर, उसमें क्या क्या बातें हैं। मुजव्वज़ा तरमीम के बाद मरकजी बैंक किसी हुकूमती इदारे को अपनी पॉलिसीज के लिए जवाबदेह नहीं होगा। स्टेट बैंक का पहला किरदार महंगाई कंट्रोल करना, जैसे कि अभी खोसा साहब ने कहा। दूसरा किरदार मालियाती इस्तेहकाम, जबकि तीसरे नंबर पर हुकूमत की माशी तरक्की की कोशिशों में मदद करना होगा। स्टेट बैंक हुकूमत को उधार नहीं देगा, और बाकी आप स्क्रीन पर भी थोड़ी देर में देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और मामला, टैक्सेशन हमेशा से हर हुकूमत के लिए प्रायोरिटी
پارٹی رہی ہے یا ایٹ لیسٹ ان کی جو سپیچز ہوتی ہیں یا ان کے وعدے ہوتے ہیں اس میں ضرور ٹیکسیشن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, لوگوں کو انکریج کریں گے, سزا جزا کا کانسیپٹ آئے گا. مگر جیسا کہ آج فائنانس منسٹر نے بھی کہا کہ پارلیمنٹیرین سمبولک ہیں ٹیکس پے کرنے کے, وہی انکریج کریں گے جس پوزیشن پر وہ ہیں کہ عام عوام بھی ٹیکس پے کرے. آج جو لسٹ جاری کی گئی ہے حکومت کی طرف سے اس میں ایک نظر کوئکلی ڈال لیتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے 2019 میں 98,54,959 روپیز ٹیکس جمع کرایا. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اس کے مطابق صرف 2,000 روپے ٹیکس دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 19,21,914 روپے ٹیکس دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے 66,258 روپیز ٹیکس دیا. سابق وزیر اعلیٰ جام کمال نے 1,17,50,000 ٹیکس دیا. پھر اور زردائی صاحب کا ٹیکس بھی ہے. سابق صدر آصف زردائی نے 22,18,229 روپے ٹیکس دیا. شہباز شریف صاحب نے 82,42,000 ٹیکس دیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کا بھی ٹیکس یہاں پر موجود ہے, انہوں نے 5,35,243 روپے ٹیکس دیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے 48,71,000. وزیر خزانہ شوکت ترین نے 2,66 لاکھ. شاہ محمود قریشی 8,51,000. باقیوں کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. خرم دستگیر صاحب, آپ کا بھی ٹیکس میرے خیال سے آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں. یہ آپ کے خیال سے پارلیمنٹیرینز کو سمبولکلی ٹیکس پے کرنا بھی چاہیے اور وہ انکریج کریں گے لوگوں کو؟ از دیٹ کریکٹ جو انہوں نے کہا؟ نہیں, اس پہ ڈیفینیٹلی نہیں. دیکھیں, ہر شخص جو پارلیمان کا رکن ہے یا پاکستان خاتون ہے, ان کو اپنی پارلیمانی سیلری پر تو ٹیکس ادا کرنا ہے اور وہ ادا کرتے بھی ہیں. شاید غالباً فائل نہیں کرنا چاہتے. بہت سارے دوست ان کے ٹیکس کٹتا بھی ہوگا, وہ اس کو باقاعدہ فائل نہیں کرتے تو ان کا زیرو آ جاتا ہے, حالانکہ وہ ٹیکس پیئر ہے, لیکن ان کو ٹیکس اتھارٹیز کے پاس رجسٹر ہونا ہے. یہ ہمارا فرض ہے بطور شہری, تاکہ ہم اپنی ریاست کو جو بھی جتنی ہماری انکم ہے اس کے مطابق سپورٹ کر سکیں. لیکن جو آپ نے بات اس سے پہلے کی کہ جی لوگ باتیں کرتے ہیں, دیکھیں مسلم لیگ نون کی حکومت نے باتیں نہیں کی. جب ہمیں حکومت ملی اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان کا جو ٹیکس ایف بی آر کا ریونیو تھا, ہم نے اس کو 5 سال میں ڈبل کیا. ہمیں 19 اس پہ ملا تھا اور ہم نے ہم اسے ڈبل کر کے لے کے گئے. ہر سال 20% ہم نے ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا, اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے پھر ہمیں وہ مجبوری نہیں تھی جو اس حکومت کو آئی ہے. جو یہ ٹیکس کی شرح ہے یہ آپ کے خیال سے ریفلیکٹیو ہے انکم کی یا اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ What do you think? 2,000 روپے چیف منسٹر پنجاب, آپ کی ٹیکس یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہی. I think you can tell me about yours also. میں نے ابھی لسٹ پبلش ہوئی ہے, میں نے نہیں دیکھی, لیکن اس میں ہوگا میں نے ٹیکس پے کیا ہوا اپنی سیلری پر پے کیا. یہاں تو 91,000 لکھا ہوا ہے پر پے کیا ہے. تو 91 اور پلس 20 1,10,000 غالباً میں نے ٹوٹل پے کیا ہے جو انکم ہے ہماری. تو ایشو یہ ہے کہ یہ ہم سب کو پے کرنا چاہیے, یہ ہمارا فرض ہے, تاکہ جب ہم آپ کو معلوم ہے کہ ایک پرانا مقولہ ہے جمہوریت کا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. تو جب جن لوگوں کو ہم نمائندگی کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس دیں, تو ہمیں سب سے پہلے خود ٹیکس دینا چاہیے, اپنی جو کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہیے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ حکومت کس طریقے سے ٹیکسیشن کرتی ہے. یہاں معاملہ الٹ رہا ہے بار بار کہ اس وقت جو ہے ایف بی آر کے ریونیوز 80% کے قریب جو ہیں وہ صرف امپورٹ سے آ رہے ہیں. جو ایکچوئل ٹیکس ہے جس کی ایک ڈائریکٹری آپ کے سامنے موجود ہے, اس میں ایز اے ریشو آف ٹیکسیشن وہ کم ہو رہا ہے, کیونکہ حکومت کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ امپورٹ ٹیکسز لگا کر اپنے ریونیوز تو شو کر دے. لیکن پاکستان کی عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا, اور جس قسم کے IMF نے فارمولے دیے ہیں وہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمیں ایک تو بھاشن دیا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے یہ دودھ پر لگانا بڑا ضروری ہے, دہی پر ٹیکس لگانا بڑا ضروری ہے, 10 سے 17% کرنا ضروری ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو حکومت نے ایمنسٹی دے رکھی ہے, جو پاکستان کے سب سے بڑے اس وقت انکم سورسز ہے, وہ اس پر
ٹیکس لیں جن کو آپ نے ایمنسٹی دی ہوئی ہے. وہاں جہاں ورزی کی اس نے اپنے معافی کیا, ریئل اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کیا, سگریٹس کو پروٹیکٹ کیا, اور جہاں عوام کا معاملہ تھا عوام کے گلے پر چھری چلا دی. ٹھیک, ویری انٹرسٹنگ. لطیف کوثر صاحب, یہ جو ساری ٹیکس کی لسٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ سمبولک ہے, لوگ اس سے انکریج ہوں گے, یا اس میں بہت بہتری ہو سکتی ہے ابھی؟ یہ کوئی 2000 ٹیکس والا فارمولا کوئی مجھے بھی بتا دے ویسے آن لائٹر نوٹ. چیف منسٹر, سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر 2000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے تو مجھے بتائیں کیا انکریجمنٹ ہوگی؟ سمبولکلی جو ہے, ویسے تو سردار عثمان خان بزدار ہیں, چیف ہے ٹرائب کا, اور ماشاءاللہ چیف منسٹر آف دی لارجسٹ پروونس آف پاکستان ہے, اور پنجاب جس کے پاس ہوتا ہے. یہ بتائیے گا, the second most powerful person in the country is paying only 2000 rupees as a tax, تو کیا مطلب ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھی سن لیں, انہوں نے 66,000 دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کا آپ سن لیں, آپ کی پارٹی کے, انہوں نے 19,21,000 دیا ہے. اب یہ proportionate to bank wealth ہے, یہ تو وہ FBI بتا سکتا ہے, but this is how things stand. ہاں تو دیکھیں, یو سی یو ہیو ٹو سمبولکلی, آپ کو یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ماشاءاللہ اس وقت رولنگ جو ریاست جس کو کہتے ہیں, کیونکہ ریاست کانسٹیٹیوٹ ہی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز آف پاکستان ہوتی ہے, who represent the people of پاکستان, اور انہی کی تابعداری اور لائلٹی جو ہے آرٹیکل 5 انہی کی لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ ہے. کیے ہیں, اگر وہ ٹیکس اپنے اس کے مطابق نہیں دیں گے, وسائل کے مطابق, اپنی انکم کے مطابق, تو پھر عوام سے کیا توقع کرتے ہیں؟ دیکھیں, نیٹ ورک بالکل بڑھنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیتھیٹکلی لو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے, اس لیے بھی کلچر ٹیکس پیمنٹ کا کم ہے, کیونکہ ہمارے عوام سمجھتے ہیں کہ یہ حکمران طبقہ جو ہے یا یہ لوگ بجائے ان کی نمائندگی کرنے کے, ان کے لیے مفاد کی پالیسیز بنانے کے لیے, ان کی سوچ بچار کرنے کے لیے اپنے ذاتی منفعت میں پڑتے ہیں. اس لیے لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے ٹیکس دینے کی جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. ان کے بچوں سلیحی صاحب سے پوچھتے ہیں, سلیحی صاحب یہ ٹیکس دیکھ کر جو ہے اس میں کچھ لوگوں کو آپ ضرور جانتے ہوں گے پرسنلی بھی, اس میں اور پڑھ دیتی ہوں. نجیب ہارون صاحب نے 14 کروڑ روپے 7 لاکھ کا دیا ٹیکس. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے 5,55,000, اس میں وزیر اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب کا 4,05,000 کا ٹیکس ہے. اسد عمر صاحب کا 42 لاکھ ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا 1,36,000 ہے. سلیحی صاحب, آپ کے خیال سے یہ ٹیکسیشن ایسی ہے کہ لوگ انکریج ہوں گے دیکھ کر کے دیکھیں ہمارے نمائندے اتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ٹیکس ڈائریکٹری کا پبلش ہونا, اور اس کے لیے میں PMLN گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا. وہاں سے یہ آغاز ہوا تھا ٹیکس ڈائریکٹری شائع ہونے کا, اور موجودہ حکومت کو بھی کہ یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ پبلش ہو رہا ہے. اس میں کس کا ٹیکس جو ہے وہ کتنا ہے وہ تو جو لوگ ہیں وہ خود ڈیفینڈ کریں گے. ظاہر ہے کہ جب انفارمیشن پبلک ہوگی یا جب اس پہ بحث ہوگی کسی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ, تو وہاں پہ پارلیمنٹ پہ بھی, فلور آف ہاؤس پہ بھی کوسچن پوچھے جا سکتے ہیں, تو ان کو خود ڈیفینڈ کرنا ہوگا. جیسے کہ ابھی کوثر صاحب نے کہا کہ کچھ سمبولک ہوتی ہیں پوزیشنز, چیف منسٹر کا 2,000 کا ٹیکس, یو کین سرٹنلی کامنٹ آن دیٹ. تو اگر ان کو ٹیکس جو ہے انہوں نے نہیں دیا, یا انہوں نے رپورٹ نہیں کیا, یا اپنی ٹیکس انکم میں پراپر اس کو فائل نہیں کیا, تو آبویسلی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ان کو ٹف ٹائم دے گی, اینڈ ہی وڈ ہیو ٹو گیو این آنسر دیر. تو وہاں پہ وہ اپنا جواب دیں گے کہ یہ 2,000 کیسے بنتا ہے, یا کیا وہ کوئی چیز ان سے رپورٹ ہونے سے رہ گئی ہے. یقیناً 2,000 سے زیادہ ان کی ڈیڈکشن ہوئی ہوگی, لیکن جو سیلری کی ڈیڈکشن ہے, لیکن جب وہ اپنی ریٹرن فائل کرتے ہیں تو کیا اس ریٹرن میں کوئی مسٹیک ہوئی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے, یہ تو اب جب جو چیزیں پبلک ہوں گی اس پہ ٹرانسپیرنسی آتی چلی جائے گی. اور میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اس ڈائریکٹری کا پبلش ہو جانا ان اٹ سیلف یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ کمپیریزن کر رہے ہوں. چلیں, اس پہ تو آپ نے PMLN کو کریڈٹ بھی دے دیا, تو ایک سٹیپ آگے جا کے PTI کچھ اور نہیں اس میں ایڈ کر سکتی ہے آپ کے خیال سے, کہ then let's start questioning people also. دیکھیں نا, جو ہی ابھی یہ ڈائریکٹری آج شائع ہوئی, اس پہ آپ کے ٹاک شو میں بات ہو رہی ہے, تو یہ ایک اویئرنیس ہے نا, لوگ جو ہے وہ کوسچن کرتے ہیں,
اور ظاہر اگر میرا نام اس پہ ہے یا خرم دستگیر صاحب کا نام ہے تو ہم سب کو ایک ہوگا لاشعوری طور پہ یہ احساس ہوگا کہ کیا جو ٹیکس اس میں رپورٹ ہوا ہے وہ ہماری انکم سے, ہماری حیثیت سے. سو آپ بھی اگر شیئر کر لیں اپنا ٹیکس, how much did you pay this in 2019? میرا ٹیکس جو ہے جی کم از کم یہ 50 لاکھ کے لگ بھگ ہونا چاہیے. رائٹ, سو اس لسٹ میں کافی اوپر ہوگا آپ کا. دین ہم بریک لے رہے ہیں, لیکن یہ بڑی یقیناً اس پہ کریڈٹ دیں گے جی کہ یہ پبلک کیا گیا ہے, پبلک ہونا چاہیے, لیکن کوسچن بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. اور یہ بات جو بار بار کہی جاتی ہے ٹیکسیشن کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں پر بوجھ اور باقیوں کو ایگزمپشن مل جائے, اس طریقے کار سے ہی نکلنا ہے. بریک لیں گے, اس کے بعد سب سے جو آج کل سیاسی طور پر گرما گرم بحث ہے وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا جائے کہ کیسے نواز شریف صاحب ابھی تک ملک واپس نہیں آئے. وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. وفاقی حکومت نے نواز شریف کو براہ راست ملک واپس لانے میں ناکامی کے بعد اب ایک نیا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا ہے. لیٹس واچ دی انفارمیشن منسٹر. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں, کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں. اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا, آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آ رہے, تو کیا ہم آپ کو جعلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں. اگر ہائی کورٹ یہ نہیں چونکہ کر رہی تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا پڑے گا. بیسٹر علی ظفر, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. حکومت نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اب شہباز شریف صاحب کو کے خلاف عدالت میں جا رہی ہے, مگر یہ تھوڑا لیٹ نہیں ہے, 2 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا. جی دیکھیں, یہ تو ایسی بات ہے جو بیسکلی چونکہ شہباز شریف صاحب نے ہائی کورٹ میں دی تھی اپنی اپلیکیشن اور ایفیڈیوٹ, جس کے بعد پھر اجازت ان کو دی گئی تھی باہر جانے کی. تو معاملہ تو بیسکلی ہائی کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر. اب پوزیشن یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود اپلیکیشن دیں گے, کیونکہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, اور اپلیکیشن دے کے پھر ریکویسٹ کی جائے گی, درخواست دی جائے گی ہائی کورٹ کو کہ وہ ہائی کورٹ اس کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کریں. سو اگر شہباز شریف صاحب کو واپس لے کر آنا ہے جی, تو جو بیان حلفی ہے اس میں تو یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹرز کی فٹنس رپورٹ کے بغیر وہ نہیں آ سکتے. سو یہ ہیلپ فل نہیں ہوگا نون لیگ کے لیے, پی ایم ایل این کے لیے. یہ تو پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے جی. اب تو میرا خیال ہے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسی حکومت کے پاس کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں دیا گیا جس سے حکومت سیٹسفائی ہو جائے کہ وہ واقعی بیمار ہیں یا ان کا علاج کی ضرورت ہے. بہت عرصہ گزر گیا, اب تو کافی انتظار کیا, بہت سی اپلیکیشنز بھی دی, برطانوی حکومت کو بھی دی. اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داری تھی, بیسک ذمہ داری جو تھی, وہ تو نواز شریف صاحب کی تھی کہ وہ اپلیکیشن دیتے حکومت کو اور ان کو سیٹسفائی کرتے حکومت کو ریکارڈ کے ذریعے, اوتھینٹک ریکارڈ کے ذریعے, جینوئن ریکارڈ کے ذریعے کہ وہ واقعی بیمار ہیں. لیکن وہ چونکہ اگر اجازت دیں, بہت بار کہا گیا. I'll come to you خرم صاحب, آپ اس کا ڈیٹیل جواب دیں. لیکن اگر ہم لطیف کھوسہ صاحب سے لیگل پیرائے میں پوچھ لیں, لیگلی یہ جو کرنے جا رہی ہے حکومت, لطیف کھوسہ صاحب, what do you suggest, یہ ٹھیک قدم ہے, ہو سکے گا؟ کچھ بھی نہیں کرنے جا رہی. آپ فواد چودھری صاحب کی بات کو سیریسلی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. ارے بابا, کچھ کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر چکے ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب کو فیوجیٹو فرام لا اینڈ جسٹس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. 87-88 کی کارروائی ہو چکی ہے ان کے خلاف. وہ انہوں نے داخل دفتر کر دیا ہے. جب ان کے آنے پر اس کو جو ہے واگزار کروایا جائے گا اسلام آباد میں, جو ان کی سزا کے خلاف اپیلیں چل رہی ہیں. تو اس لیے اب کیا اور کیا کر سکتی ہے عدالت یہی کچھ کر سکتی ہے کہ ان کی جائیداد پر کوشن لگا دے, اور ان کے آنے پر جو ہے ان کو ظاہر ہے کہ اریسٹ کریں گے اور جیل بھیجیں گے جب بھی وہ آئیں گے, اور اپنا جو ہے قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا.
اب یہ اور کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ اصل مسئلہ جو محترم نواز شریف صاحب کا جو ہے ڈیفیکلٹی جو ان کو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایکسٹینشن کا ویزا برطانوی جو ہے اداروں نے مسترد کر دیا ہے. اب وہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں اور اس اپیل کا بھی فیصلہ جو بھی ہو شاید انہیں زیادہ امید نظر نہیں آ رہی، اس لیے یہ 23 مارچ کو وہ آنے کا انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ لیڈ کریں گے. اور چونکہ حکومت بہت ہی کمزور وکٹ پر ہے اس وقت اور عوام اتنے زیادہ برملا طور پر جو ہے اس پر احتجاج کنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مائلیج ہوگی ان کے لیے آنا اور حکومت کے لیے ایک وبال جان بن جائے گا. اور جتنی تحریک پہلے کوئی تھوڑی ذرا مدھم ہے وہ تحریک بہت زور پکڑ جائے گی محترم اپنا نواز شریف صاحب کے آنے سے. اور جہاں تک تعلق رہا ان کی اپیل کا، تو جو سسپینشن کا ان کی جو ضمانت ہوئی ہے عدالت عالیہ اسلام آباد نے لی ہے وہ ذرا پڑھ لیں. اس میں تو انہوں نے دھجیاں اڑا دی ہیں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر تسلسل اور تواتر کے ساتھ جو نیب کے خلاف عدالتی فیصلہ جات آئے ہیں ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہا گیا ہے. اور اتنے زیادہ ان کے خلاف اسٹرکچرز پاس ہو چکے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ محترم نواز شریف صاحب کو اپیل میں میرٹس پر کوئی ڈیفیکلٹی ہونی چاہیے ان کا جو ہے بریت میں. اس لیے میرے خیال میں ان کا آنا، اگر میں ان کی پارٹی میں ہوتا تو یقیناً میں یہی مشورہ دیتا کہ تشریف لے آئیں. یہ جو آپ نے بات کی لطیف کھوسہ صاحب، if you allow me، یہ تو بہت بڑی بات کی ہے لطیف کھوسہ صاحب نے، قرم دستگیر صاحب. یہی بات اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ چلے جائیں عدالت میں یہ لے کر تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. جو ایویڈنس آپ لوگ میڈیا میں بھی دیتے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا. سو ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ؟ کیا آنا چاہیے نواز شریف صاحب کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ شہباز شریف نے کیا ایفیڈیوٹ دی. ٹھیک، میرے پاس بھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ to ensure return of my brother Mian Nawaz Sharif within 4 weeks or as and when certified by doctors that he has regained his health and is fit to return back to Pakistan. تو بڑا واضح ہے جب یہ سرٹیفکیشن آ جائے گی کہ he has regained his health and is fit to travel تو حکومت صرف پتنگیں اڑا رہی ہے. It's just fishing کہ جی ہم کوئی نہ کوئی یہ کہیں کہ جی ہم نواز شریف کے خلاف ہیں، ہم اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ جو سنجیدہ معاملہ ہے وہ کھوسہ صاحب نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے اٹھایا ہے کہ اب وقت کے ساتھ، شاید غالباً پہلے وقت نہیں تھا لیکن ایسے شواہد آ گئے ہیں، چاہے وہ شوکت صدیقی ہوں، چاہے وہ رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ ہو، چاہے وہ مرحوم جج ارشد ملک کی جو ٹیسٹمنی ہے وہ ہو، بہت سارے ایسے شواہد آ گئے کہ اس حکومت کو جو ابھی تو کھوسہ صاحب نے تو کہا کہ ان کے خیال سے حکومت نے کوئی ایکٹیو کام کرنا نہیں ہے، بٹ حکومت بہرحال کہہ رہی ہے کیا اس سے پہلے ہی نواز شریف واپس آ جائیں؟ از دیٹ اے پاسبلٹی؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے وہ نہیں آئیں گے. جی لوگوں کا جو بھی خیال ہو، ان کی صحت اور زندگی ہماری پارٹی کی پہلی ترجیح ہے. ان کروڑوں ووٹروں کی ترجیح ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے 2018 میں، 2013 میں اور اس سے پہلے بھی. تو جب ان کی صحت سرٹیفائی ہوگی کہ اب وہ ٹھیک ہے اور پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں تو وہ 1 منٹ بھی ایکسٹرا انگلستان میں نہیں رہیں گے، اپنی مٹی پر واپس آئیں گے. اور جو بھی قانونی معاملات ہیں جو کہ اب بہت زیادہ حد تک واضح ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک انتقام اور سازش ہوئی تھی، تو وہ جب معاملات پوری طرح فارملی عدالت میں جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ عدلیہ کی طرف سے تو پہلے ہی مستقل آبزرویشنز آ رہی ہیں. آپ دیکھیں نا، مریم نواز کی بیل پہ، شہباز شریف کی بیل پہ، سعد رفیق کی بیل پہ، یہاں تک سپریم کورٹ پاکستان نے کہا کہ ان کے بنیادی حقوق کو کچلا گیا ہے. تو جب اس طرح کی مستقل آبزرویشنز ہر بیل کے اوپر آئیں گی، شہباز شریف کی لیٹسٹ بیل پہ کہا کہ ایک شریڈ آف ایویڈنس، اگر مجھے اجازت دیں، 7 مہینے رکھا گیا. جی اگر اجازت دیں کھوسہ صاحب، ایک سیاسی تجزیہ بھی کر کے بتا دیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن سے پہلے نواز شریف واپس آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو کب آئیں گے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی شائبہ نہیں ہے، کیونکہ خرم دستگیر صاحب کی بات میں ان کا اپنا استدلال ہے، لیکن ان کی جو ویزا کی ایکسٹینشن خارج ہوئی ہے انہوں نے سارا کچھ دیکھ کر کہا ہے. ماشاءاللہ محترم نواز شریف صاحب بالکل روح بصیحت بھی ہیں اور آنے لائق بھی ہیں اور آپ بھی جائیں گے.
کیونکہ جو ایک پولیٹیکل ایز این اینالسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کا 23 مارچ کو جو لانگ مارچ کی بھی اعلان کیا ہے پی ڈی ایم نے، نواز شریف صاحب کا آنا، اگر یہ سارا جلوس جب وہاں ایئرپورٹ پر پہنچ جائے کہ جی قیادت کریں گے، بھلے ان کو گرفتار بھی کر لیں، تب بھی اتنا زور پکڑ جائے گی کہ یہ حکومت خود نہیں سنبھال پائے گی. اس لیے یہ ان کا سیاسی بیانیہ تو ہو سکتا ہے یہ اپنا فواد چودھری صاحب کا، لیکن یہ حکومت دل سے اندر سے نہیں چاہتی کہ محترم نواز شریف صاحب واپس آئیں پاکستان میں. وہ اسی کو ایکسپلائٹ کر کے تو زیر بار رکھنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی، اس کے جو کہ جی وہ دیکھیں انہوں نے گارنٹی دی تھی اور فلاں کیا تھا، یہ کیا تھا. ارے بابا گارنٹیاں شرنٹیوں کو چھوڑے، لا گارنٹی کو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے. یہ کس چیز پر جائیں گے؟ قانون میں تو کوئی گارنٹی والی چیز نہیں ہے. ضمانت ایک شخص دیتا ہے تو وہ ضمانت کا مچلکا ضبط ہو جاتا ہے. جب کوئی ضمانت